صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل نئی دہلی کے قومی نائب صدر ہیں۔ عہد نبوی کے ایسے مقدس افراد جنہوں نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات کیا یا دیکھا سنا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ بلا تردد جماعت صحابہ میں خواتین اور بچوں کا بھی شمار ہوگا۔ یہ وہ قدسی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضاب ہوئی، اللہ کے لیے گھر اور مال و متاع کو چھوڑا، ہجرت کی اور اپنی سیرت و کردار سے اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، فدائیت اور اتباع سنت کا ایسا غیر معمولی جذبہ تھا جو دوسروں میں نہ تھا۔ صحابہ کرام کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی گئی، انہیں قید کیا گیا، ان کی زمین و مکان پر قبضہ کیا گیا، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر تکلیف دی گئی، قتل کیا گیا، مگر وہ ہر حال میں اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ ان کی اس کردار کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صرف کر ڈالے تب بھی ان میں کسی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی ثواب نہ پائے گا۔ صحابہ کرام قرآن و حدیث کے عالم تھے، ان کے علم کی گہرائی نے ان کو دنیا کا رہبر بنایا۔ وہ دیگر تہذیبوں اور جاہلی فتنوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچایا۔ وہ دو بنیادی علم قرآن و حدیث کو پکڑے رہے۔ وہ قرآن کے الفاظ و آیات کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے والی جماعت بنے۔ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اس کے معنی اور حکمتوں کو سمجھا اور ان پر عمل کیا۔ اسی طرح انہوں نے احادیث کو یاد کیا، ان پر عمل کیا، اس کو لکھا اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ صحابہ کرام مرد و خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جن احادیث کو نقل کیا ان کی تعداد 10,000 کے قریب محفوظ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سنت سے محبت تھی، چنانچہ وہ ہر اس کام کو کرنا پسند کرتے جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر اس کام سے دور رہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ وہ سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے میں بھی آپ کے نقص پا کو تلاش کرتے۔ اس کی ایک دو مثال ملاحظہ فرمائے۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات تلاش کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ کو اور انہوں نے اپنے والد عمر کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں اس لیے نماز پڑھی تھی کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے تو دعائیں مسنون پڑھنے کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے سواری پر سوار ہو کر اسی طرح دعا پڑھی، پھر آپ مسکرائے تھے، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو گویا وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ایشیا و افریقہ اور یورپ کے ساحل تک پہنچ کر دین کی تبلیغ کی۔ وہ اسلام کے داعی تھے، انہوں نے ایمان و تقوی کی ہوا چلائی، ان کی نگاہ آخرت پر تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کے
حرص و ہوس سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کے طالب تھے، اسی لیے اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کے ایمان و عمل سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑا اور ایمان کے راستے میں قربانی دی تھی۔ جب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار اور مہاجرین دونوں نے مدینہ کے 10 سالہ نبوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے 27 بار جہاد کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے حکم سے 100 مرتبہ سے زائد کمر بستہ ہو کر ظلم کرنے والوں کے خلاف میدان جنگ کی طرف گئے۔ صحابہ کرام کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ عملی تعلق تھا۔ وہ اسے صاف اور شفاف آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے تھے اور اس کی روشنی میں اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرتے تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے، کپڑے زیادہ نہیں رکھتے، مکانات اونچی نہیں بناتے، کھانا پرتکلف نہیں کھاتے، مٹی اور لکڑی کا برتن استعمال کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، غریبوں پر خرچ کرتے اور نام و نمود سے بچتے۔ ان کی زندگی صداقت و سچائی، امانت داری، انسانی ہمدردی، انصاف اور احسان کا مرقع تھی۔ انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تھا اور اس کو زندگی میں برتا۔ سادگی کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا نمونہ تھی۔ وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کی صف میں خواتین بھی تھیں۔ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ذوق عبادت، قرآن و حدیث کے علم، سنت پر عمل اور تبلیغ دین میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ازواج مطہرات سے تقریباً 3000 حدیثیں منقول ہیں جو آج بھی امت کے عمل کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ طب، تاریخ اور عربی ادب و اشعار کا علم حاصل کیا تھا۔ خواتین صحابیات کا کردار بھی علم کے فروغ میں صحابہ کی طرح نمایاں تھا۔ ابتدا اسلام میں مشرکین کی طرف سے انہوں نے بھی سخت تکالیف برداشت کی تھی۔ صحابہ کرام کی شان بہت اعلیٰ و رفیع تھی۔ ان مقدس ہستیوں پر اللہ پاک کا بے حد فضل و کرم رہا، لہٰذا ہمیں بھی ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔